میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، ہمارا شوال کے مہینے سے حج کے بیانات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور حج کی فرضیت کا بیان آپ حضرات نے سنا۔ پھر بیت اللہ کے بارے میں، حج کے آداب کے بارے میں کافی ساری باتیں آپ کی خدمت میں آئیں، لیکن یہ مضامین اچھی خاصی طوالت کو چاہتے ہیں، بہت لمبے مضامین۔ یہ جمعے کے تھوڑی سی نشست میں ساری باتیں نہیں آ سکتی، اشارات آ سکتے ہیں، باقی بہت زیادہ تفصیلات وہ تو درس جو ہوتا ہے کلاسوں کے اندر، ایک ایک حدیث پر ایک ایک گھنٹہ تقریر ہوتی ہے، ایک ایک حدیث پہ ایک ایک گھنٹہ تقریر ہوتی ہے۔ اس حدیث کے سارے پہلوؤں کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی عربی متن کو، پھر اس کے ترجمے کو، پھر اس کے اندر عربی گرامر کو، پھر اس میں بلاغت کو، پھر اس کے اندر تشریحات، تفسیر، اور اس کی ساری چیزیں جو کلاسوں میں بیان ہوتی ہیں وہ ہم یہاں بیان بھی نہیں کر سکتے، نہ سمجھ میں آئیں گے۔ تو اس میں موٹی موٹی باتیں جو اس وقت کی مناسبت سے اللہ پاک نے دل میں ڈالی وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ مکہ مکرمہ کا بیان آپ حضرات نے سنا، مکہ مکرمہ کے فضائل آپ کے سامنے آئے، مکہ مکرمہ کے مقدس مقامات جو ہم سے ہو سکا وہ آپ کی خدمت میں تھوڑے تھوڑے اس کے اشارات سامنے آئے۔ حج کے متعلق جو آیات مبارکہ تھی وہ پڑھ کے سنائی گئی۔ تو یہ کافی سارے مضامین ان جمعوں کے اندر 6-7 جمعے جو گزرے ہیں اس میں بیان ہوئے ہیں۔ حج ہی کا حصہ عمرے کا سفر ہو یا حج کا سفر ہو، ان اسفار کے اندر، ان مبارک اسفار میں مدینہ منورہ کی زیارت یہ بہرحال اس کا ایک اہم ترین حصہ ہے، اور آپ کا فرمان ہے کہ جو مکہ مکرمہ آئے، حج کے لیے آئے اور یا عمرے کے لیے آئے، میرے پاس مجھ سے ملنے کے لیے مدینہ نہیں آئے، حج کے لیے آئے، عمرے کے لیے آئے، میرے پاس مجھ سے ملنے کے لیے مدینہ نہیں آئے، تو اس نے مجھ پر ظلم کیا، اس نے میرا حق نہیں پہچانا، اس نے میرا حق نہیں پہچانا۔ اس کو چاہیے کہ جب یہ اس مبارک سفر میں آئے تو میری زیارت کو بھی آیا کرے۔ تو میری زیارت کو کیسے آئیں گے؟ اس سے علماء ایک اور استدلال بھی کرتے ہیں کہ آپ تو دنیا میں نہیں ہیں، فرمائیں کہ آپ چونکہ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، لہٰذا آپ کی طرف آمد یہ ایسا ہے جیسے آپ کی زیارت کے لیے آنا۔ تو آپ کے پاس آنا، آپ کی مسجد کی زیارت، آپ کے ریاض الجنہ کی زیارت، اسی طرح آپ کی وہ مسجد جہاں آپ نے 10 سال نمازیں پڑھائی ہیں، اور آپ کی وہ مسجد جس جگہ آپ نے آتے ہی بنیاد ڈالی تھی مسجد قباء کی، اور جس کی بنیاد ہی تقوی پر ڈالی گئی، وہ والی جگہ ہے۔ وہ مسجد جس میں آپ نے ایک نماز پڑھی، نماز ہی کے بیچ میں اللہ پاک نے بیت المقدس سے قبلہ بدل دیا، بیت اللہ کی طرف کر دیا، اور آپ نماز ہی کے اندر گھوم گئے، اور آپ تو آگے تھے، جب گھوم گئے تو پھر آپ دوسری طرف آگے ہو گئے، مقتدی اپنی جگہوں پہ پھر گئے۔ وہ مسجد وہ بھی اسی مدینہ منورہ کے اندر ہے، اور تو آپ کی زیارت، آپ کے شہر کی زیارت، جہاں پر جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، یعنی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جبرائیل علیہ السلام ہے یہ 23 سالہ عرصے کے اندر بہت زیادہ مقدار میں زمین پر اترے ہیں، 23 سالہ، پھر 10 سال میں مدینہ منورہ کے جو علاقہ تھا ہجرت کے بعد جبرائیل علیہ السلام بہت زیادہ اترے ہیں، اور اس طرح بڑے فرشتے کا زمین میں آنا، زمین میں اترنا، یہ بہت زیادہ برکت کا سبب ہے۔ تو مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں کہ
कि वो जिब्राइल अल्लाह के रसूल पर वही पूरी करके जब गए हैं, अब कब आते हैं? अब 27वें शब में आते हैं। अब साल में एक दफ़ा उनकी आमद होती है, इसलिए कि ये जो फरिश्ते हैं इनके ज़िम्मे था कुरान पाक को लेके आना। अब कुरान पाक का आना तो बंद हो गया। अब जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं फरिश्तों की जमात में, और वो शब क़दर लैलतुल क़दर में आते हैं, बैतुल्लाह पे झंडा लगाते हैं और फिर पूरी दुनिया के अंदर फरिश्तों की जमात के साथ फिर जाते हैं। तो ये जिब्राइल और ये मीकाईल, ये बहुत ज़्यादा मदीना मुनव्वरा में इनकी आमद हुई है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस शहर के अंदर आना, मदीना मुनव्वरा के शहर में आना, ये बहरहाल ये हमारे रब का इंतखाब था। आपने ख्वाब देखा कि मुझे हिजरत का हुक्म मिला है, अजी कहाँ जाना है? तो ऐसी जगह जाएंगे आप जहाँ खजूरों के दरख्त ज़्यादा हैं। तो आप फरमाते हैं मेरा जहन गया बहरैन, उस ज़माने में, ये वाला बहरैन नहीं, उस ज़माने में एक बहरैन था, मेरा जहन उस तरफ चला गया। एक इलाका था शाम में, क़िन्नसरीन उसका नाम था, मेरा जहन उस तरफ चला गया। या फिर मेरा जहन यमामा की तरफ गया। यमामा उस ज़माने में बहुत मशहूर था, अभी इस वक्त छोटा सा इलाका है रियाज़ के पास, यानी रियाज़ वो ज़्यादा मशहूर है दारुल खिलाफा की वजह से, यमामा उस ज़माने में मशहूर था। तो मेरा जहन यमामा की तरफ गया। तो फिर उसके बाद जब अल्लाह जल्ल जलालुहु ने, मेरा जहन मदीना की तरफ नहीं आया था, लेकिन जब मदीना वाले मेरे पास मक्का मिलने आए हज के सीज़न में, और मैंने जब सहाबा को भेजा, तो फिर अल्लाह जल्ल जलालुहु ने मुझे हुक्म दिया कि आपके हिजरत की जगह मदीना है। लोग इसको मदीना कहते हैं, लोग इसको यस्रिब कहते हैं, लोग इसको यस्रिब कहते हैं, और मैं यस्रिब कहना पसंद नहीं करता, मैं यस्रिब कहना पसंद नहीं करता। और ये फरमाया जिसने मदीना को यस्रिब कहा उसके अमालनामे में गुनाह लिखा जाता है, इसलिए कि हुजूर ने इसको यस्रिब नहीं कहा। और कुरान पाक सूरह अहज़ाब में जो दूसरे रुकू में यस्रिब का लफ्ज़ है वो तो मुनाफिकीन ने कहा है, ये तो काफिरों का कौल है कि या अहल यस्रिब ला मुकाम लकुम फरजिओ, वो अल्लाह ने नहीं कहा, वो तो मुनाफिकीन का, काफिरों का कौल अल्लाह ने नकल किया है। वरना यस्रिब इसके अंदर क्या है, काफ़ी बातें हैं इसमें। कहा जी ये एक बुत का नाम था, उस बुत के नाम की वजह से इस इलाके का नाम यस्रिब रखा। या फिर ये एक बादशाह का नाम था जो जालिम था, उस जालिम बादशाह की वजह से इसका नाम यस्रिब रखा। या फिर साराबा, आप फरमाते हैं ये इसके माने आते हैं मलामत के, और इसके माने आते हैं गम के, और इसके माने आते हैं हलाकत के, और इसके माने आते हैं फसाद के। तो कहा कि यस्रिब मत कहा करो। इसी वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस नकल करते हैं अपनी दूसरी किताब में अदबुल मुफरद में, वो फरमाते हैं कि आपने फरमाया जिसकी ज़बान से एक दफ़ा यस्रिब निकला वो 10 दफ़ा मदीना का है, जिसकी ज़बान से एक दफ़ा यस्रिब निकला वो 10 दफ़ा उसकी तलाफ़ी के लिए मदीना का है। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु ने मेरे लिए इस जगह को क्या किया है, पसंद किया है। और ये मदीना मुनव्वरा अल्लाह पाक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, यानी तौरात के अंदर इस मदीने का जिक्र है, और तौरात के अंदर अल्लाह पाक मदीना से खिताब करते हैं, या ताबा या मिस्कीना सअरफ़उ अजाजीरके अला अजाजीरिल क़ुरा। ए ताबा, ये भी मदीना का नाम है। इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह उनके हवाले से लिखा है कि मदीना मुनव्वरा के 1000 नाम हैं,
اور ناموں کی کثرت اس چیز کی خوبی کے اوپر دلالت کرتی ہے. جیسے چھوٹے بچے سے محبت ہے، اب بچے کا جو ہے وہ اکلوتا بیٹا ہے، 20 سال کے بعد ہوا ہے، اب ماں اس کو کبھی کس نام سے پکارتی ہے، کبھی کس نام سے، بہت سارے نام رکھتی ہے محبت کی وجہ سے. تو مدینہ کے 1000 کے قریب نام ہیں، اور بزرگوں نے لکھے ہیں اپنی کتابوں میں، جس میں سے 5 ناموں کا ذکر وہ کہتے ہیں. ایک کا نام مدینہ نام، لوگ اس کو یہ کہتے ہیں میں نے اس کا نام مدینہ رکھا ہے. اب آپ سے کوئی پوچھے مدینہ کا کیا مطلب ہے، تو مدینہ کا حاصل مطلب تو شہر کو کہتے ہیں. حاصل مطلب مدینہ، مدینہ کراچی، مدینہ حیدرآباد، مدینہ. لیکن مدینہ کے اندر جب ہم گھسیں گے تو اس کے اندر جو حروف اصلیہ ہے وہ کیا ہے، وہ دین ہے. اور دین پورے مجموعے کا نام ہے. دین اسلام پورے مجموعے کا نام. اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں اخلاقیات بھی ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں معاشرت بھی ہے، اس میں سیاسیات بھی ہے. دین صرف نماز کا نام نہیں، دین سارے مجموعے کا نام ہے، اور مدینہ اس پر دلالت کرتا ہے. تو مدینہ ایک نام اس کا ہے طیبہ، اور ایک نام اس کا ہے طابہ، اور دونوں کے معنی آتے پاکیزگی کے، صفائی ستھرائی کے. کس چیز سے صفائی ستھرائی؟ کہا جی شرک کی گندگی سے صفائی ستھرائی. کس چیز سے صفائی ستھرائی؟ عجیب برے اخلاق سے صفائی ستھرائی. یہ جگہ پاکیزہ ہے، یہ جگہ پاکیزہ ہے. جبھی تو اپنے نبی کے لیے، پاک نبی کے لیے پاک جگہ کا انتخاب ہوا. یہاں کے در و دیوار، یہاں طلوع ہونے والا سورج، یہاں کے ساتھ لگنے والی ہوائیں، یہ سب بابرکت ہیں. اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام. تو میں تورات کی بات عرض کر رہا تھا. استاد محترم حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے درس میں بات بتائی تھی، شاید سنا بھی چکا ہوں 2-3 دفعہ. تو یہ جگہ کتابوں میں لکھی ہوئی یہودیوں کی. جبھی اس وجہ سے یہاں یہودی بڑی کثرت سے آبادی تھی ان کی. 3 بڑے بڑے قبیلے ان کے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. اور یہ اپنے آباء و اجداد سے سینکڑوں سالوں سے یہاں رہ رہے تھے. اس لیے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کے جو ہجرت کی جگہ ہے وہ یہ والی جگہ ہے. اور یہاں تک نشانیاں تھیں کہ ایک بادشاہ جو کہ یمن کا بادشاہ تھا، اور تبع اس کا لقب تھا، اس نے باقاعدہ یہاں آیا، علماء کو آباد کیا، اور ایک گھر بنایا. اور وہ گھر کہا کہ جی یہ گھر الگ سے ہے، کسی زمانے میں اللہ کے پیغمبر جب آئیں گے تو یہ گھر میری طرف سے ان کو ہدیہ ہے. اب وہ گھر چلتا چلا گیا، اور ہوتے وہ گھر کس کے نصیب میں آیا؟ وہ ابو ایوب انصاری کے نصیب میں آیا. اور باقاعدہ اس جو بادشاہ تھا، استاد نے ہمیں ایک شعر سنایا جو ابھی تک وہ کانوں میں گونج رہا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُ عَلَىٰ أَحْمَدَ أَنَّهُ نَبِيٌّ مِّنَ اللَّهِ عَلَىٰ أَحْمَدَ أَنَّهُ نَبِيٌّ مِّنَ اللَّهِ صَادِقُ الرُّسُلِ. کہ مجھے یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے میں محمد نام مشہور نہیں تھا، احمد تھا، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ اس جگہ پہ آئیں گے، اور یہ ان کا مسکن ہوگا. وَجَاهَدْتُ بِالسَّيْفِ أَعْدَاءَهُ وَفَرَّجْتُ عَنْ صَدْرِهِ كُلَّ غَمٍ. اور اگر میں زندہ رہا، وَلَوْ مُدَّ عُمْرِي إِلَىٰ عُمْرِهِ لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ وَابْنَ عَمٍّ. اگر میری عمر وفاداری کر کے ان کی عمر تک پہنچ گئی تو میں ان کا بھائی بن جاؤں گا، اور میں ان کا وزیر بن جاؤں گا، میں ان کا دست و بازو بن جاؤں گا، اور میں ان کے سینے سے ہر قسم کے غم کو دور کروں گا.
اسی وجہ سے جب اس طرح کے بادشاہوں کا ذکر آتا تھا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں خبردار تبع کو کچھ مت کہنا، اس لیے کہ وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ بن دیکھے ہمارے نبی کے لیے جگہ بھی بنائی، اور وہ جگہ نصیب میں آتے آتے ابو ایوب انصاری کی قسمت میں آئی۔ جمعے کا دن قباء کے مسجد سے آپ روانہ ہو رہے ہیں، چاروں طرف انصار مصلی چل رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ جمعے کی نماز پڑھی۔ اب جناب مدینہ کی بستی میں داخل ہو رہے ہیں، ہر ایک کی چاہت ہے ہمارا گھر، ہمارا بیٹھک، ہماری زمین، ہمارا محل، ہمارا بڑا بنگلہ یہ حضرت جی حاضر ہے، آپ جہاں پر اتریں گے ہمارے دل و جان سے آپ ہمارے مہمان ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو اونٹنی جس پر میں سوار ہوں میں نے کچھ نہیں کرنا، یہ جہاں روکے گی میں وہاں جاؤں گا۔ اب وہ اونٹنی چل رہی ہے، رکی نہیں رہی، دیکھا ایک میدان ہے جس جگہ اس وقت مسجد نبوی ہے، اس میدان میں بیٹھ گئی، جا کر بیٹھ گئی، لیکن پوری نہیں بیٹھی، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھی، پھر اٹھی، اور پھر چکر کاٹتے 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 ابو ایوب انصاری کا وہ مکان وہاں پر آ کر کے بیٹھ گئی اور اپنی گردن ڈال دی۔ تو ابو ایوب انصاری، خالد ان کا نام، ایوب تو ان کے بیٹے کا نام، ابو ایوب انصاری، ام ایوب انصاری، اور ان کا اپنا نام خالد ہے۔ ان کی تو عید ہو گئی، سامان لے کر کے اللہ کے رسول کے وہ لے آئے گھر پہ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے جو جگہ رکھی تھی تو وہ جگہ انہوں نے متعین کی۔ اب کہ بھئی میرے لیے سہولت نیچے ہیں، ڈبل سٹوری مکان تھا۔ اب یہ میاں بیوی یہ اوپر شفٹ ہو گئے، پوری رات ان کو نیند نہیں آئی۔ وہ کیسے؟ کہ وہ اس لیے کہ اللہ کے رسول نیچے ہیں، ہم اوپر ہیں، یہ تو بڑی بے ادبی ہو گئی۔ اور دونوں میاں بیوی دیوار کے ساتھ لگ گئے، بیچ میں نہیں آ رہے کہ کہیں اللہ کے رسول کا بستر کہاں لگا ہوا ہے، اگر ہم کہیں آ گئے تو یہ تو بے ادبی ہو جائے گی۔ دین دنیا میں جو زندہ ہوا ہے اور نسلوں میں جو رہے گا اس کا تعلق ادب کے ساتھ ہے۔ جو جتنا ادب کرے گا، جس کے دل میں جتنی عظمت ہوگی، جتنا ادب ہوگا، اللہ پاک اس کی نسلوں سے دین کو ختم نہیں کریں گے، یہ طے شدہ ہے۔ اور جو جتنا بدتمیز ہوگا اور بے ادب ہوگا اور اکڑ سے چلے گا، اکڑ کی گفتگو کرے گا، چاہے جتنا بڑا آدمی ہو، اس کو اللہ ختم کر دیں گے۔ آج ابو جہل بدتمیز کا نام دنیا میں نہیں ہے اور بلال کا نام موجود ہے۔ ابو جہل بدتمیز کا نام نہیں ہے دنیا میں، ولید ابن مغیرہ بدتمیز کا نام نہیں ہے، اور اگر ہے تو برے القاب سے ہے۔ فرعون جیسے بدتمیز کا نام نہیں ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو برا بلا کہا، اور بلال کا نام آج موجود ہے۔ ابو ایوب، ام ایوب، رات میں وہ مٹکا ٹوٹ گیا اور پانی گر گیا، ایسی کوئی RCC کی چھت تو تھی نہیں، لکڑیوں کے وہ تھے، چھت ڈلی ہوئی تھی۔ اب جو ہے وہ سردی کی راتیں تھی، گھر میں جو کمبل تھا وہ جلدی سے وہ پانی پہ ڈالا، پانی کو خشک کیا، پوری رات میاں بیوی نے ٹھٹرتے ہوئے رات گزاری سردی کے اندر۔ یہ اور پھر اللہ کے رسول کو کہا، اللہ کے رسول ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم اوپر نہیں سو سکتے، ہم تو نیچے ہوں گے، ہم تو نیچے ہوں گے۔ تو یہ چیزیں اللہ پاک کی طرف سے قسمت والوں کو ملتی ہے۔ یہ ہے مدینہ منورہ، اس کی ابتدا۔ جس جگہ مسجد بنی ہے یہ یتیم بچوں کی تھی، انہوں نے کہا ہماری طرف سے ہدیہ ہے، آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے پیسے دے کے جگہ خریدی، اور عورتوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا۔ وہ کیسے؟ کہ رات کے وقت میں عورتیں پتھر لاتی تھیں تاکہ پردے کا خیال رہے، اور دن کے وقت میں جو مرد تھے وہ مزدوری کر کے مسجد نبوی کی تعمیر انہوں نے کی۔ کسی طریقے سے ایک تعمیر چھپر سا بنا اور آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے کمرے بنے تاکہ آپ اس طرف شفٹ ہو سکیں۔ تو یہ مدینہ، یہ اس کی ابتدا ہے، اور اللہ جل جلالہ نے اس مدینے کو اپنے نبی کے لیے پسند کیا۔
اس مدینے کی آب و ہوا، یہاں جو سنت کی جگہ کہ لاکھوں سنتیں یہاں بیان ہوئی، اور آج پوری دنیا کے اندر جو نام چل رہا ہے اور جو احادیث مبارکہ جتنے شیخ الحدیث بیان کر رہے ہیں اور جتنے بخاری شریف کی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں، جتنے مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، مسند احمد، مصنف عبد الرزاق، یہ جتنی حدیثیں بیان ہو رہی ہے، یہ سب سرچشمہ مدینہ منورہ، اس مسجد نبوی کے ممبر و محراب سے یہ چیزیں نکلی ہیں، اور آج وہی مرکز وہی ہے، وہاں سے یہ چیزیں ہم اب اس وقت ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، ہماری اصل اور جڑ بنیاد بھی مدینہ منورہ، مسجد نبوی۔ تو اللہ پاک نے مجھے ایسی بستی کے پاس، ایسی بستی میں بھیجا مجھے جس کا پہاڑ 3 میل فاصلے پہ پہاڑ مسجد نبوی سے نظر آتا ہے مغرب کی سائٹ پہ، اور مسجد نبوی آپ فرماتے ہیں احد جبل یحبنا ونحبہ، احد یہ تو ایک پہاڑ ہے، لیکن اس پہاڑ میں اللہ نے وہ کشش رکھی ہے اور وہ خاصیت رکھی ہے، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ در و دیوار، وہ جگہ جہاں اللہ کے رسول نے کنویں سے پانی پیا، وہ جگہ جس جگہ اللہ کے رسول نے غم اور خوشی کے دن رات گزارے، یہ وہ جگہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ان الایمان، میں نے یہ حدیثیں خطبے میں پڑھی ہیں، ان الایمان لا یأرز الی المدینہ کما تأرز الحیۃ الی جحرہا، کہ آخر زمانے میں ایمان والے اور ایمان ایسے سمٹ کر کے مدینہ کی طرف آئے گا جیسے کہ سانپ جب ہر طرف سے اس کو لگتا ہے کچھ تو وہ پھر سمٹ کر کے اپنے بل کی طرف آتا ہے، تو ایمان اپنے مرکز کی طرف لوٹ کے آئے گا۔ آخر زمانے کے اندر ساری بستیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن سب سے آخر میں جو بستی ویران ہوگی وہ مدینہ کی بستی ویران ہوگی۔ مدینہ جب تشریف لائے آپ تو پانی بھی ناموافق، کھارا پانی، اور ہوا بھی ناموافق، ایسی ہوا کہ لوگ آ جائیں تو بخار ہو جائیں۔ مدینہ کا بخار مشہور، حضرت ابو بکر سچے عاشق، اور آ کر کے بخار میں آ گئے تو بخار میں بیکی باتیں زبان سے نکل رہی ہیں، اور زبان سے ایک شعر نکل رہا ہے، بیٹی نے حضور کو سنایا، کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ، ہر آدمی جب صبح کرتا ہے اپنے گھر میں، لیکن وہ تو بظاہر لگتا ہے کہ میں بڑا صحت مند ہوں، لیکن موت اس کے یہ جو اس کا جوتا ہے، جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ موت اس کے قریب ہے۔ وہ بڑی بے قراری میں یہ اشعار پڑھ رہے ہیں، اور بخار ہے۔ حضرت بلال کو بخار، حضرت بلال مکہ کو یاد کریں، مکہ کے کافروں کو بد دعائیں دینے لگے کہ ان کی وجہ سے میں یہاں آیا، اور مکہ کے پہاڑ یاد کر رہے ہیں، مکہ کے چشموں کو یاد کر رہے ہیں۔ آپ تک یہ دونوں باتیں پہنچی، آپ نے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ، اس مدینہ کے بخار کو آپ یہاں سے ختم کر لیں۔ اللہم انقل حماہا، اللہم صحح المدینہ وبارک فی ساعہا وفی مدہا، اے اللہ اس کے بخار کو کہاں نکال دے؟ جحفہ ایک جگہ تھی، وہاں نکال دے، وہاں یہودی زیادہ رہتے تھے، یہودی شروع سے خدا اور خدا کے رسول کے دشمن، آج بھی دشمن، آج بھی دشمن۔ ان کو اگر نفرت ہے تو محمد الرسول اللہ سے نفرت، نعوذ باللہ، اور ان کو اگر نفرت ہے تو محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں سے نفرت۔ وہاں بخار کو منتقل کر دے، اور یہاں کا پانی، اے اللہ اس کا پانی بھی میٹھا کر دے۔ خدا کی شان، وہ پانی جو مصیبت کا سبب تھا، بیماری کا سبب تھا، اللہ نے میٹھے چشمے وہاں جاری کر دیے۔ اللہ نے مدینہ کی آب و ہوا زبردست کر لی۔ خواب دیکھا
ایک بلا قسم کی عورت ہے جو نکل رہی ہے مدینہ سے. آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے یہ وہی بخار تھا جو بلا کی صورت پہ مسلط تھا, اللہ نے مدینہ سے بلا کو نکال دیا. تو مدینہ وہ جگہ ہے, ہمارے نبی فرماتے ہیں امرت بقریۃ تأکل القری, مجھے حکم ملا ہے کہ میں ایسی بستی کی طرف ہجرت کروں. علماء لکھتے ہیں آپ اپنی خوشی سے نہیں آئے, اللہ نے آپ کو بھیجا. اللہ کا حکم تھا کہ آپ مدینہ آئیں گے, اللہ کا حکم تھا کہ آپ اس جگہ رہیں گے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ ایک چاند نکلا جو مکہ مکرمہ کے اندر روشنی ہی روشنی پھیل گئی. پھر خدا کی شان وہ چاند مکہ سے غائب ہو گیا, پھر مدینہ میں طلوع ہوا, پھر مدینہ میں روشنی روشنی ہو گئی. پھر خدا کی شان میں نے دیکھا کہ جس جگہ عائشہ کا حجرہ ہے وہ زمین یوں پھٹ جاتی ہے, وہ چاند اس میں چلا جاتا ہے. تو وہ چاند محمد الرسول اللہ تھے کہ مکہ مکرمہ میں تھے تو ہر چیز مکہ کی روشن تھی, اور جب مدینہ آئے تو انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم جس دن اللہ کے رسول مدینہ آئے اضاء کل شیء, ہر چیز چمکدار ہو گئی. اور جس دن اللہ کے رسول مدینہ سے پردہ فرما گئے تو ہر چیز میں اندھیرا چھا گیا. تو یہ مدینہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں مدینہ میں رہوں, اور یہ ایسا علاقہ ہے تأکل القری, جو ساری بستیوں کو کھا لے گی. کیا مطلب؟ کہا کہ جو مدینہ میں آیا اگر زمانے جاہلیت میں آیا تو زمانے جاہلیت کے اندر وہ غالب ہوا. قوم عمالقہ تھی تو وہ غالب آئی, پھر انصار آئے, یہودی آئے تو عمالقہ پہ غالب آ گئے, پھر جب انصار آئے تو یہودیوں پہ غالب آئے, اور محمد الرسول اللہ اور مہاجرین آئے تو انصار, اللہ کے رسول, مہاجرین یہاں سے جتنا گند تھا اس کو صاف کر دیا. تو یہ وہ مدینہ ہے, یہ وہ علاقہ ہے. اور لوگ اس کو یثرب کہتے ہیں. یثرب مت کہا کرو, اس کو مدینہ کہا کرو. اور یہ مدینہ وہ جگہ ہے جو ہر گند اور میل کچیل کو دفع کرتی ہے. یہاں گند والا آدمی نہیں رہ سکتا. جو مدینے والوں کے ساتھ دھوکہ کرے گا, میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں, جو مدینے والوں کے ساتھ دھوکہ کرے گا اللہ اس کو ایسا پگھلائیں گے جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے. اس وجہ سے مدینہ آ کر کے اس کی چیزوں کو برا مت کہا کرو. یہ مدینے سے میں نے یہ دہی خریدی, یہ تو مدینے کی دہی کھٹی ہے, یہ مت کہا کرو. یہ مدینے سے میں نے خریدا, یہ ایسا بیکار ہے, یہ جملے مت کہا کرو. جس چیز میں مدینہ کی برائی ہو اس چیز کو اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہیے. اس لیے مدینہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا. اب علماء میں ایک لمبی بحث چلی, مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے, اور یہ لمبی چوڑی 3-4 صفحات پر مشتمل. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل تو مکہ مکرمہ ہے, وجہ کہ اس میں بیت اللہ ہے, حجر حجر اسود ہے, اس میں مقام ابراہیم ہے, وہاں کی نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر. وہاں یہ چیزیں ہیں جس وجہ سے مکہ مکرمہ افضل ہے. اور چونکہ مدینے کی نماز 1,000 یا 50,000 ہے تو اس وجہ سے مدینہ, اور پھر مکہ مکرمہ وہاں طواف سب نبیوں نے کیا, سب نبی وہاں آئے, اور اللہ کے رسول کی جائے پیدائش بھی مدینہ, اور چاروں خلفاء کی جائے پیدائش بھی مکہ مکرمہ, جائے پیدائش بھی وہ. آپ کا بچپن وہاں گزرا, 40 سال ایک اور 13 سال ایک, 53 سال آپ کے وہاں گزرے. اس وجہ سے حضرات کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ افضل ہے. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ پوری مدینہ کو افضل بتاتے ہیں, اور اس پر تو سب کا اتفاق ہے. یہ اب سننے کی بات ہے, اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ مٹی جو اللہ کے رسول کے بدن سے لگ رہی ہے,
وہ مٹی مکہ مکرمہ سے افضل، آسمان سے افضل، اللہ کے عرش سے بھی افضل۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ، مفتی نظام الدین صاحب، دونوں بڑے بزرگ آج ان کے نام آ گئے۔ مفتی نظام الدین صاحب ترمذی شریف پڑھائی استاد جی نے ہمیں، اور شمائل کی روایتیں گزر رہی ہیں کہ جی کون سی جگہ افضل ہے۔ حضرت استاد محترم نے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب شفا، وہ کہتے ہیں، ایک شعر پڑھا استاد جی نے اپنے انداز میں، کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ عَلِمُوا بِأَنَّ خَيْرَ الْأَرْضِ مَا قَدْ حَاطَ ذَاتَ الْمُصْطَفَى وَحَوَاهَا وَنَعَمْ لَقَدْ صَدَقُوا بِسَاكِنِهَا عَلَتْ كَالنَّفْسِ حِينَ زَكَتْ مَأْوَاهَا۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کائنات کے اندر سب سے افضل جگہ کون سی؟ جو زمین سے بھی افضل، جو کعبے سے بھی افضل، جو حجر اسود سے افضل، جو جنت سے بھی افضل، جو آسمانوں سے بھی افضل، جو اللہ کے عرش سے بھی افضل، وہ کون سی جگہ ہے؟ عجیب، وہ جگہ ہے جس زمین نے، جس مٹی نے اللہ کے رسول کے بدن کو گھیرا ہوا ہے۔ وجہ علماء لکھتے ہیں کہ جس جگہ آدمی دفن ہوتا ہے، یہ بھی سننے کی بات ہے، جس جگہ آدمی دفن ہوتا ہے اسی مٹی سے اس کا بدن بنا ہے۔ تو جس جگہ آپ کا بدن مبارک، اسی مٹی سے اللہ کے رسول کا بدن مبارک بنا، تو وہ مٹی جو ہمارے نبی کے بدن سے لگ رہی ہے وہ کائنات کی ہر چیز سے افضل ہے۔ تو علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ سب سے افضل جگہ کون سی؟ قد حاط ذات المصطفیٰ وحواہا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو گھیرا ہے، چاروں طرف جو مٹی ہے وہ افضل ہے۔ وَنَعَمْ لَقَدْ صَدَقُوا بِسَاكِنِهَا عَلَتْ، جی ہاں، علماء نے سچ کہا کہ یہ زمین کا یہ ٹکڑا اپنے رہائشی کی وجہ سے یہ پاکیزہ ہو گئی۔ یہ جو اس کا رہائشی ہے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بِسَاكِنِهَا عَلَتْ كَالنَّفْسِ حِينَ زَكَتْ مَأْوَاهَا، جیسا کہ نفس پاکیزہ ہے، اللہ کے رسول کی ذات مبارک پاکیزہ ہے، تو ان کا ٹھکانہ، ان کی رہائش کی جگہ وہ بھی پاکیزہ ہے۔ اسی وجہ سے حضرات وہ یعنی صلاۃ و سلام میں ایک بزرگ کا قصہ حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل حج کے اندر، فرماتے ہیں کہ وہ ایک کہنے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا اور جو ہے وہ گزر رہا ہے، اور اس نے وہ پڑھا، ایک آیت پڑھی قرآن پاک کی کہ لوگ اگر اپنے آپ پہ ظلم کریں، گناہ کریں، آپ کے پاس آ جائیں، آپ ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں، وہ خود بھی معافی مانگے تو اللہ ان کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ یہ شخص آیا، اس نے یہ آیت پڑھی 5ویں پارے کی، اور پھر کہنے لگا اللہ کے رسول، میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں بڑا گناہ گار ہوں، آپ اللہ سے میرے لیے بخشش مانگے، میں بھی مانگتا ہوں، آپ میرے لیے معافی مانگے، اللہ میری بخشش کر لے۔ اور پھر اس نے یہ اشعار پڑھے، وہ کہنے لگے کہ یہ اشعار پڑھے، یہ یا خیر من دفنت بالقاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، کہ میری جان قربان اس قبر کے اوپر، اس مٹی کے اوپر جس مٹی میں آپ رہائش پذیر ہیں، اور آپ کی برکت سے صرف یہ جگہ رہائش برکت والی نہیں ہے، یہ پورا علاقہ برکت والا ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں حضور وہاں تو 53 سال رہے، ادھر تو قیامت تک رہیں گے۔ حضور مکہ میں 53 سال رہے اور یہاں، اور آپ حیران ہوں گے، ایک حدیث مشکات شریف میں ہے، فرمایا جیسے بیت المعمور پہ زمین والے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، زمین کے اوپر بیت المعمور بے طواف ہو رہا ہے، بالکل کعبے کے اوپر، ساتوں آسمان کے اوپر،
کا بالکل ایسا ہی روزانہ صبح کے وقت میں 70,000 فرشتے آتے ہیں، اللہ کے رسول کے در پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ شام کے وقت میں دوسری شفٹ آتی ہے اور وہ 70,000 فرشتے وہ اللہ کے رسول پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ تو یہ جگہ ہر لحاظ سے بابرکت، اس لیے مدینے سے محبت وہ اللہ کے رسول سے محبت، مدینہ سے محبت اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت، مدینہ سے محبت وہ اللہ کے رسول کے دین سے محبت، مدینہ سے محبت قرآن و حدیث سے محبت، اور مدینہ سے محبت اللہ کے رسول کی زندگی سے محبت۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور بار بار اس پاک جگہ میں اللہ پاک ہمیں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔